اور ان کی دعائیں مقبول ہوں گی۔ بہت سے لوگ مقرب ہوتے ہیں اللہ کے، بہت سے مقبول ہوتے ہیں، پتہ کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کون قبول ہے۔ ایک آدمی بڑا صوفی ہوتا ہے، بڑا عالم ہوتا ہے، بڑا قاضی ہوتا ہے، بڑا عمدہ بیان کرنے والا ہوتا ہے، بڑا خطیب ہوتا ہے، بڑا مقرر ہوتا ہے، بڑا مصنف ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور کبھی ایک سادہ آدمی ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی بڑا علم نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس اس کے ریکارڈ میں کوئی بڑی تصنیف نہیں ہوتی ہے، اس کے ریکارڈ میں کوئی بہت زیادہ عبادات بھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن باری تعالیٰ تیری بھی شان عجیب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رب اشعث اغبر، بہت سے بکھرے بالوں والے ہوتے ہیں اور پراگندہ اور آلود بالوں والے، غبار آلود بالوں والے، بکھرے بالوں والے، مدفوعین بالابواب، ظاہری طور پر اتنی خستہ حالت ہوتی ہے کہ اگر کسی کا دروازہ کھٹکھٹائیں وہ دروازہ کھول کے بند کر دے گا، ان کے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ مخلوق کا تو ان کے ساتھ یہ رویہ ہوتا ہے، مگر بے نیاز رب تیرا ان کے ساتھ یہ رویہ ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ قسم اٹھا کے کہہ دے کہ میرا رب یہ کام ضرور کرے گا تو اللہ یہ گوارا ہی نہیں کرتا ہے کہ اس بندے کی قسم رائے گاہ جائے، غلط جائے، اللہ پاک اس کی قسم کو ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ تو ایسا کوئی نہ کوئی تو ہوگا رب العالمین، وہ جو ہے کوئی ایسے، ایک ہیں یا بہت ہے، ان کے صدقے رب العالمین ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ مجھے خود بھی پتہ ہے رب العالمین، تو بھی جانتا ہے کہ میں ایک بے عمل آدمی ہوں، میں ایک کوتاہ عمل آدمی ہوں، میں ایک لٹ آدمی ہوں، مجھ سے کام کچھ نہیں ہوتا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ ذاتی حیثیت میں میرے اٹھے ہوئے ہاتھ کسی کام کے نہیں ہیں رب العالمین، لیکن میں نے بہت سے لوگوں کے ہاتھ بھی ساتھ اٹھوا دیے ہیں، اس لیے اگر میرے ہاتھ اس قابل نہیں ہیں کہ ان میں کچھ ڈالا جائے، لیکن ان اٹھے ہوئے ہاتھوں میں تو ایسے کتنے ہی ہاتھ ہوں گے۔ باری تعالیٰ ان ہاتھوں کو وسیلہ پیش کرتا ہوں تیرے دربار میں، ان ہاتھوں کو، ان کی دعاؤں کو، ان کی التجاؤں کو، ان کی نیم شبی التجاؤں کو وسیلہ بناتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہمارے لیے کرتے ہیں ان کو وسیلہ بناتا ہوں۔ وہ آنسو جو ہمارے لیے بہاتے رہے، کبھی عزا کے میدان میں، کبھی بدر کے میدان میں، کبھی احد کے میدان میں، اور کبھی قیامت کے دن جب پل سے گزر رہے ہوں گے تو اس وقت کھڑے ہوں گے اور رب سلم کہہ رہے ہوں گے، ان دعاؤں کے صدقے رب العالمین اور ان آنسوؤں کے صدقے جو وہ ہمارے لیے بہاتے رہے، جو صحابہ کرام جد و جہد کرتے رہے اور کاوشیں کرتے رہے، اور جو اولیاء کرام تیری راہ تک رہنمائی کے لیے لوگوں کے رہنمائی کرتے رہے، لوگوں کو اس راہ پر چلاتے رہے، اور حضرت معظم کے نام تمام اعمال خیر جو انہوں نے تیری رضا کے لیے کیے سارے کے سارے رب العالمین ان سب کو بھی وسیلہ بنا کے ہم یہی عرض گزار ہیں، اللہم انا نتوسل الیک، اللہم انا نسألک ونتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ۔ اللہ ہم تیرے نبی رحمت والے نبی، شفاعت والے نبی، ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر رونے والے نبی، ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے وہ اٹھ کے روتے ہیں، جب ساری دنیا سوتی ہے وہ اٹھ کے روتے ہیں، جب ساری دنیا سوتی ہے۔ گریہ ابر رحمت پہ لاکھوں سلام، گریہ ابر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں وہ ابر رحمت ہیں، ان کا گریہ گویا وہ بارش کا برسنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گریہ ابر رحمت، گریہ ابر جو ہے بارش کو کہتے ہیں، گریہ ابر رحمت بارش، بادل کا رونا برسنا ہوتا ہے، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب روتے ہیں ہمارے لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ در حقیقت وہ گریہ ابر رحمت ہوتا ہے، یعنی ابر رحمت برس رہا ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ وہ جو ابر رحمت برستا رہا ہم پر اور اب تک برس رہا ہے اور قیامت تک برستا رہے گا، اس کو وسیلہ بناتے ہیں رب العالمین کہ ہماری تمام حاجات پوری فرما دیجئے۔ اس عرس میں شرکت کے لیے قریب سے بعید سے، دور سے نزدیک سے، مرد یا عورتیں جو بھی آئی ہیں
اور اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ اس میں شامل ہوئی ہیں، جن لوگوں نے اس کے میں تعاون کیا ہے مالی لحاظ سے یا بدنی لحاظ سے یا کسی اور لحاظ سے، رب العالمین ان سب کی کاوشیں قبول فرما لیجئے، منظور فرما لیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار۔ وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔